میں تو اس چیز سے بھی آپ کے اختلاف ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی موروثی سیاست نہیں ہونی، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک بندہ ٹیلنٹڈ ہے، اس کا بیٹا بھی آ جائے. ضرور ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ سسٹم بنا دیا ہے نا، اس میں وڈیرے کا بیٹا بھی اسی برابر ہے، تو اس میں ریڈی کیا والے کا مسئلہ؟ بیٹا بھی برابر کا آپ کہتے ہیں مڈل کلاس اوپر آئے، بھائی اگر لیڈ کلاس کا بندہ کمپیٹنٹ ہے تو آئے. صاحب برابر کا موقع دینے کا تو مطالبہ برابر کا مطالبہ دینے کا مطالبہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے نا اب تک کسی جماعت کے اندر. کیا یہ مسئلہ میرٹ کا سسٹم ہے، اس میں اگر وہ اسی طرح سے ایکسل کرتا ہے تو کرنے دیں. فابحظ نہیں، ہاں تو آپ کو پابندی تو نہیں لگا. بالکل. اب آپ کہتے ہیں مڈل کلاس کو آگے لائیں گے، بھائی ایلیٹ کلاس کو آگے لانے کا پلیٹ فارم بنا آپ کہیں جی میرٹ پہ لوگ آگے لائیں گے. آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جب سر آپ مڈل کلاس کا نام ہی نہ لیں. نہیں کیوں نہ آپ کہیں آپ بتائیں کون کرپٹ ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی کرپٹ نہیں ہے؟ ہوں گے، مجھے کیا پتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے لیکن نہیں ہے، آپ فیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں. سر میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. میرے پاس تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ اکرول حسن ایماندار ہے. آپ نے عمران خان پہ بہت سنگین الزامات لگائے، پھر آپ نے کسی عید یا کسی دن آپ نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ کے بعد میں نہیں کروں گا. کیوں معذرت کیوں کی؟ ڈر گئے؟ کرنا بھی چاہیے، انسان ہی ڈرتے ہیں، ظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں. 3 سال میں نے سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا، اس سے ماں بہن کی گالیاں، میری جو بیگمات ہیں ان کی تصاویر، ایڈیٹڈ ویڈیوز اور کیا کیا بکواس اور واہیات پر نہیں سنا. آپ نے پہلے دن گفتگو کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کوئی بھائی میرا قریبی ہونے کی بنیاد پہ اٹھ کے نہیں آئے گا. یہ میرٹ کا سسٹم ہے، جو جتنے لوگ پارٹی میں لائے گا وہ جیتے گا. لگ بھگ یہی ہے بھائی، جو جتنے ووٹ لے گا وہ جیتے گا. آپ نیا کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ نظام بنا رہے ہیں. آپ صرف آپ کہتے ہیں جو پولیٹیکلی موبلائز ہوگا، جو کام کرے گا اس کو آگے آئے گا. اب ایک شخص ہے وہ اکانومی میں پی ایچ ڈی اور اکانومی میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی موبلائز نہیں ہے. آپ کی جماعت میں کیسے آگے آئے؟ ایک جماعت جس نے چلا، اس جماعت میں جو بھی کارکردگی دکھا رہا ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، جس کی شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا ایک پیرامیٹر موجود ہے. وہ الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہو جائے گا، تحصیل پریزیڈنٹ ہوگا، صوبے کا پریزیڈنٹ ہوگا، اور انہی میں سے انشاءاللہ کوئی پارٹی کا چیئرمین بھی ہوگا. مدعا یہ ہے اقرار صاحب کہ پاکستان کیا دنیا بھر میں کوئی بھی سیاسی جماعت آتی ہے، جب تک وہ اپنا مینیفیسٹو پیش نہیں کرتی کہ بھائی ہم یہ کریں گے. جیسے عام آدمی پارٹی ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں ابھری اور وہ پریکٹیکلی انہوں نے ڈیلیور کیا. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو ہم اتنے یونٹ فری دیں گے اور اسی طریقے سے دیں گے. یہ جو آپ اس اسٹیج پہ کب تک پہنچیں گے کہ لوگوں کو آپ کی پارٹی جو بھی عوام راج پارٹی ہے، جس میں آپ کوئی عہدہ نہیں لیں گے، کوئی کسی قسم کی مراد نہیں لیں گے، وہ کب تک اس پوزیشن میں پہنچ جائے گی کہ وہ پاکستانیوں کو ایک مینیفیسٹو دے گی؟ ایک سال دیجئے. دیکھیں آپ 4 مہینے پرانی ایک تحریک سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ہر مسائل کا، پاکستان کے تمام مسائل کا حل سجیسٹ کرے. اور وہ تحریک بھی، اس میں بھی ایک آدمی سجیسٹ کرے کہ وہ جس طرح آپ سنتے آئے ہیں نا کہ جناب 200 ارب ڈالر لا کے منہ پہ ماریں گے، ہم گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، ہم یہ کر کے دکھا دیں گے اور ہم وہ کر کے دکھا دیں گے. اس سوچ سے نکلیے. اچھا اقرار صاحب چلیں، میری سادہ سی گزارش ہے، یہ تحریک ایک جماعت میں کنورٹ ہو لینے دیجیے، اس کے لوگوں کو مجھے ہو لینے دیجیے. اپنا بتائیے سر، جناب آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ایشوز کو لے کر؟ چلیں میں آپ کی بات کو سمجھ گیا، میں اس کو بھی سائڈ پہ کرتا ہوں. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کے سامنے ماہر معیشت بیٹھا ہوا ہے جس سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں. پھر دیکھیں نا، پھر وہی بات کہ آپ کیوں نہیں نکل پا رہے کہ ایک آدمی آپ کو سارے سولوشن کر کے بتائے. سر میں معیشت کا آدمی نہیں ہوں، دیٹ از وائی میں نہیں کہہ رہا مجھے وزیر اعظم بنائیے. میں خارجہ امور میں، میرے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کام کرنے کے لیے سب سے بیسٹ لوگوں کو چوز کیجئے. ان مافیاز میں سے نہیں کہ جو خود شوگر ملوں کے مالک ہیں، ان مافیاز میں سے نہیں جن کی اپنی آئی پی پیز ہیں. اس بزنس پارٹنرشپ کے ایک گورکھ دھندے میں سے لوگوں کو مت لے کر آئیے. آپ بیسٹ لوگوں کو لے کر آئیے، ان سے فیصلہ کروائیے. میں نے آپ کی پارٹی کا جو اپنے پہلے دن گفتگو کی تھی نا، وہ یا تو آپ نے اکنامکس کے ماہر کو بلایا، تو میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں میں بجٹ کیسے پہلے دن آپ نے جو گفتگو کی تھی نا سر، آپ نے پہلے دن گفتگو کی تھی کہ آپ نے کہا تھا کوئی بھائی میرا قریبی ہونے کی بنیاد پہ اٹھ کے نہیں آئے گا. یہ میرٹ کا سسٹم ہے، جو جتنے لوگ پارٹی میں لائے گا وہ جیتے گا. لگ بھگ یہی ہے بھائی، جو جتنے ووٹ لے گا وہ جیتے گا. آپ نیا کیا کر رہے ہیں؟ جی نہیں، ہم جو نیا کر رہے ہیں وہ سن لیجئے. ہم انشاءاللہ اس کے ٹیسٹنگ فیز میں چلے گئے ہیں. ہم ایک جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ نظام بنا رہے ہیں. جیسے آپ کا فون آپ کے روزانہ قدم گنتا ہے، آپ کی کیلریز، آپ کتنے کلومیٹر چلے، آج آپ کتنی اسٹیئر چڑھے وغیرہ وغیرہ، اسی طرف کا ایک نظام ہے کہ جو آپ نے کتنے ممبر بنائے، آپ کی کتنی تعلیم ہے، آپ ہر ممبر اپنی جو اسناد ہیں ان کو اپلوڈ کرے گا. آپ پاکستان بھر میں کتنے جلسوں میں شریک ہوئے، کتنی میٹنگز اٹینڈ کیں، کتنی تربیتی ورکشاپس میں گئے، آپ نے کتنی ٹویٹس کیں، کتنی پوسٹس کیں، آپ نے ان میں سے کتنی اے آئی پر مبنی تھیں، کتنی آپ نے خود کی وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ تحریک میں موجود کارکن جو سانس بھی لے رہا ہوگا تحریک کے کام کے دوران، وہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہوگا. تو ہر ایک شخص کو ایک ریٹنگ، ایک رینکنگ، ایک پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر گریڈ اور کیڈر مل رہا ہوگا، جس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص، یعنی جس میں تعلیم بھی ہے، جس میں اس کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے، جس میں اس کا سوشل میڈیا کا کام بھی ہے، جس میں اس نے کتنے ممبرشپ کیمپ، ڈور ٹو ڈور کتنی کیمپین، ہر ایک چیز سن لیجئے. اقرار صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا،
آپ صرف آپ کہتے ہیں جو پولیٹیکلی موبلائز ہوگا، جو کام کرے گا اس کو آگے آئے جی گا. ہاں اب ایک شخص ہے، وہ اکانومی میں پی ایچ ڈی اور اکانومی میں اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ پولیٹیکلی موبلائز نہیں جی ہے، ہاں آپ کی جماعت میں کیسے آگے آئے گا؟ ہاں جی، میری گزارش سن لیجیے. دو الگ الگ کام ہے نا، ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک تو ہے وہ جماعت جس نے چلانی ہے، اس جماعت میں جو بھی کارکردگی دکھا رہا ہے، جس کے پاس تعلیم ہے، جس کی شخصیت ہے وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا ایک پیرامیٹر موجود ہے. وہ الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہو جائے گا، تحصیل پریزیڈنٹ ہوگا، صوبے کا پریزیڈنٹ ہوگا، اور انہی میں سے انشاءاللہ کوئی پارٹی کا چیئرمین بھی ہوگا. اب یہ لوگ منتخب کریں گے آپ کے منتخب نمائندے. یعنی مثال کے طور پر وہاڑی سے آپ طے کرتے ہیں کہ جی آپ کو ٹکٹ کس کو دینا ہے، کسی ایم این اے کا یا ایم پی اے کا یا چیئرمین کا یا کونسلر کا یا ناظم کا. یہ فیصلہ آپ وہاں کے منتخب لوگوں کو یا منتخب کیبنٹ کو جماعت کے کر لینے دیجیے کہ وہ کس شخص کو یہ عہدہ تفویض کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں. اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ سب سے قابل اور بہترین لوگ آگے آئیں گے. یعنی دو الگ الگ کام ہیں نا، ایک وہ ہیں جو امور حکومت چلائیں گے، ایک وہ ہیں جو پارٹی کے امور کو چلائیں گے. تو پارٹی کے امور کے لیے میکینزم، اور پارٹی کے منتخب لوگ. ایک آدمی اوپر بیٹھا ہوا ٹاپ پہ یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کو لگا دو، اس کو جو ہے نا وہ نکال دیتے ہیں، فلاں کو لے کر آتے ہیں. آپ کے منتخب لوگ ہر سطح کے، مرکز کے، صوبے کے، ضلع کے، اپنے اپنے وہاں جو فیصلے کرنے ہوں گے، جن لوگوں کو لانا ہوگا ان کا تعین کریں گے. اب آپ کہتے ہیں کہ 1 سال تک ہم اپنا مینیفیسٹو دے دیں گے، ایسے ہی ہے؟ جی انشاءاللہ. وہ کس طرح تشکیل پائے گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جماعت جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس طرح سے کارکنان کو آگے لے کر آئے گی. ہر ایک کا پوائنٹ کا ایک سسٹم ہے. ہم نے بنا دیا کہ 1000 پوائنٹس کے ساتھ آپ یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑ سکتے ہیں، اتنے پوائنٹس کے ساتھ آپ ڈسٹرکٹ کا یا ڈویژن کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. اس کے بعد یعنی ایک میرٹ کا سسٹم، اس کے بعد انٹرنل الیکشن کا سسٹم. آپ کے چیئرمین سے لے کے یونین کاؤنسل کے جو منتخب لوگ جب پوری کیبنٹس تشکیل پا جائیں گی، وہ الٹیمیٹلی اپنا منشور، اپنا آئین طے کریں گی، وہ پارٹی کا نام طے کریں گی، وہ پارٹی کا پرچم طے کریں گے. وہ لوگ جو منتخب لوگ ہوں گے، جو منتخب چیئرمین ہوگا، اور ان کے نام پر پارٹی پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مجھے میں یہ رجسٹرڈ بتائیں، ہوگی. آپ کیسے اس سارے پروسیس کو آپ نے کیسے ٹیسٹ کیا کہ اس نظام کی کوکھ سے جو آپ نظام بنائیں گے، جی اس کی کوکھ سے جو لوگ نکلیں گے وہ میرٹ پہ آگے آئیں گے، وہ ستھرے لوگ ہوں گے، وہ ایسے پارسا لوگ ہوں گے، اتنے ٹیلنٹڈ اور کمپیٹنٹ ہوں گے کہ وہ آگے فعال ہو جائیں گے. یہ جو آپ کی سوچ ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے آ جائیں گے نا، یہ کہاں ٹیسٹڈ ہے؟ یہ کہاں ایسا ٹیسٹ ہوا دنیا ہے؟ بھر میں. مجھے بتائیں نا، آپ کہیں یار اس پروسیس سے لوگ گزریں گے نا ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا بھر میں بتائیں، دنیا بھر میں دیکھیں، مثال دیں. فرشتوں کی جماعت تو کوئی بھی نہیں ہوگی فرشتوں نا، کی نہ جماعت ہماری کوئی ہے بھی نہ نہیں. کہیں ہے. ہم نے تو صرف یہ کرنا ہے کہ جو غلطی کا یا خامی کا جو امکان ہے وہ کم سے کم ہو، بس اسی. اور میکسیمم جو پرفیکشن ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے. آپ یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے اس پروسیس سے خامی کا نظام کا کم سے کم غلط ہوگا؟ کیونکہ جو لوگ سر پولیٹیکلی موبلائز ہوں گے وہی لوگوں کو اپنے ساتھ میں لا لیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. اس کی میں گزارش کر رہا ہوں نا، پارٹی کے اندر پورا ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوگا. مثلا آپ چیئرمین اگر منتخب ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ پارٹی کے خدا نخواستہ شہنشاہ یا بادشاہ یا فرعون بن گئے ہیں. کوئی بھی غلط فیصلہ کریں گے، نظریہ یا اصول سے کوئی بھی انحراف کریں گے، تو جن لوگوں نے ووٹ دے کے آپ کو چیئرمین بنایا وہ اسی ووٹ سے آپ کو امپیچ بھی کر وہ سکیں گے. نظریہ اصول جو ہے وہ کب طے ہوگا؟ وہ بنیادی نظریہ تو طے ہے نا کہ ہم مڈل کیا طے؟ کلاس کے اقتدار کی بات کر رہے ہیں. ہم پاکستان میں کیا عام آدمی کو بھی مجھے برابر کا موقع دیے جانے اقرار کی بھائی، بات کر رہے ہیں. مجھے تو اس چیز سے بھی آپ کے اختلاف ہے جو آپ جی کہتے ہیں نا کہ بھائی مروسی سیاست نہیں ہونی. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، ہم تو ایک بندہ ٹیلنٹڈ ہے، اس کا بیٹا بھی آ جائے. ضرور ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ سسٹم بنا ٹھیک ہے، دیا ہے نا، اس میں وڈیرے کا بیٹا بھی ہاں اسی برابر آ ہے، جائے تو اس میں ریڑھی کیا والے کا مسئلہ؟ بیٹا بھی برابر کا آپ کہتے موقع ہیں تو نہیں دے نا. آپ کہتے ہیں نہیں مڈل کلاس اوپر آئے. بھائی اگر ایلیٹ کلاس کا بندہ کمپیٹنٹ ہے تو طارق آئے. صاحب برابر کا موقع دینے کا تو مطالبہ کر برابر کا سکتے ہیں. مطالبہ دینے کا مطالبہ ہاں، ٹھیک وہ ہے. نہیں ہے نا اب تک کسی اب جماعت کے اندر. ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سب کو ایک ایکول پلیٹ فارم دیجئے. صرف کوئی دولت کی بنیاد پر یا چاپلوسی یا خوشامد یا رشتہ داری کی بنیاد پر آگے نہ آئے. برابر کا موقع. اور ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس قابلیت ہے تو وہ بھی مریم کو کمپیٹ کر سکے. صرف اس لیے نہیں کہ چونکہ مریم نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں اس لیے وہی جماعت کو چلائیں گی یا وہی جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گی یا وزیر اعظم بنیں گی. ہم تو مڈل کلاس اور عام لوگوں کے لیے برابر کا ایک موقع مانگ رہے ہیں اور ان کے لیے برابر کے ایک موقع کا پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں. بھائی کوئی وڈیرے کا بیٹا ہے 700 بسم اللہ. ہاں، کیا یہ مسئلہ میرٹ ہے؟ کا سسٹم ہے، اس میں اگر وہ اسی طرح سے ایکسل کرتا ہے تو کرنے دیں. فابحظ نہیں. ہاں تو ہم کو یہی پابندی تو نہیں لگا رہے اس بالکل. کی. اب آپ کہتے ہیں مڈل کلاس کو آگے لائیں گے. بھائی ایلیٹ کلاس مڈل کلاس کو آگے لانے کا پلیٹ فارم بنا رہے آپ ہیں نا. کہیں جی میرٹ پہ لوگ آگے لائیں جی گے. میرٹ پہ آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں لیکن نا. اس سے میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں جب سر آپ مڈل کلاس کا نام ہی نہ لیں. نہیں کیوں نہ آپ لیں. کہیں اچھا، middle class کا نام. آپ کہیں کہ میں آپ کہیں میں میرٹ پہ لوگ آگے لاؤں گا یار. وہ کوئی آ جائے میں نام کہیں لینے سے آ کی جائے. وجہ بتاتا ہوں آپ کو. گزارش یہ ہے کہ جب آپ 98% لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، جن میں غربا، آپ کے مڈل کلاس کے لوگ، لوور مڈل کلاس کے لوگ تقریباً 98% بنتے ہیں، اور بدقسمتی سے 98% کی 0% نمائندگی نہیں ہے پارلیمان کے اندر. تو جب آپ ایک ایسا نظام بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں برابر کا موقع ہوگا، جس میں سب کے پاس ایک میرٹ کی بنیاد پہ سب کے پاس برابر کا چانس ہوگا، تو لامحالہ یہ طے ہے کہ بہرحال مڈل کلاس اپنی پرسنٹیج اور ریشو کے اعتبار سے زیادہ اس ملک میں آئے گی. برابر کا موقع ہوگا، اقتدار میں ان کی برابر کی نمائندگی ہوگی، فیصلہ سازی کرنے کا برابر کا ان کا اختیار ہوگا، تو لامحالہ مڈل کلاس کی بات کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مڈل کلاس کی بات ہی نہ کریں ہم.
چلیں اب پاکستان کے ایشوز کی طرف آتا ہوں. ضرور. مجھے یہ بتائیے گا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ جو تم لوگ شہید ہوتے ہو تم اسی کے پیسے لیتے ہو اس جہاں چیز کے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، میں خیر مولانا کا احترام بطور عالم دین اپنی جگہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کرپٹ جرنیل ہیں اور رہے ہیں، اور وہ جرنیل خاص طور پر جنہوں نے ہمیشہ غیر آئینی مداخلت کی پاکستان کی سیاست میں بھی، پاکستان کی حکومتوں کے آنے اور جانے میں بھی، پارٹیاں بنانے اور گرانے میں بھی، وہ قابل مذمت. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 3 حرف ان سب پر کھلے عام. لیکن یہ بہرحال کہ جس کون شہید کرپٹ نے جنرل؟ آپ نے کہا کرپٹ جنرل تھے یا ہیں کون؟ ہے سے مراد تو میرے پاس کوئی، یعنی آج کی تاریخ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو. مثلا عاصم باجوہ کرپٹ جرنیل تھے جن کے ایویڈنس اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس سامنے گئے. ہیں کی بات کریں میرے پاس تو کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے پھر نا. آپ کیوں لیکن کہہ رہے کرپٹ جنرل ہیں؟ نہیں، کرپٹ جرنیل تو یعنی یہ تو آپ کے ہم پاس جب ایویڈنس ہی نہیں تو پھر آپ کیوں کہہ نہیں رہے نہیں ہیں؟ نہیں، میں یہاں تو کسی کا نام لے رہا ہوں تو پھر آپ تو کہیے پھر نا. آپ لیکن اگر آپ بطور نام نہیں مجموعی لے رہے، میں آپ کو سسٹم تو کرپٹ ہے نا. میں اس سسٹم کو چلانے والے کچھ لوگوں میں تو کرپشن میری موجود بات ہے نا. سنیں سر، میں نے ایک وہ خاتون تھی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائی کہ جی وہ کچھ پروڈیوسر ہراس کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی پروڈیوسر ہراس کرتے ہیں. میں نے کہا جی جب آپ نے اتنی جرت کر ہی لی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پروڈیوسر ہراس کرتے ہیں، تو نام بھی لکھ دیں، ہم بھی پروڈیوسر ہیں تاکہ ہماری وضاحت ہو جائے کہ ہم نہیں ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں کرپٹ جرنل ہیں، جب آپ کو علم ہی نہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ایک پورے نظام کی بات کر رہا ہوں نا، جس نظام کے تحت آپ اور ہم جانتے ہیں کہ DHA کیسے چلایا جا رہا ہے، فوجی فوڈ اور فوجی فرٹیلائزر کیسے چلایا جا رہا ہے، ان میں کیا لین دین اور کیا چیزیں ہوتی ہیں. مگر وہی بات کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ میں بغیر ایویڈنس کسی کا نام لوں، وہ تو ایک تو آپ نے تو نامناسب لے بات ہے. لیا نا، آپ نے لیکن کر رہے کرپٹ بھائی جرنل ہیں. ایک تاریخ ہے نا پوری. آپ کہیں جی جو بھی جرنیلوں کی کرپشن کی ایک پوری تاریخ سر ہے آپ پاکستان کیا بننے سے. پاکستان میں صحافیوں کی کرپشن کی بھی تو تاریخ ہے؟ صحافی کرپٹ نہیں ہے. ہاں اگر تو میں بھائی یہ اب کہوں کہ اس ملک میں صحافی کرپٹ ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ بات نہ کہیں. میں کہہ رہا ہوں کہیں، جی لیکن پھر اگر آپ کہتے ہیں نہیں کہ یہ کرپٹ جرنیل ہیں تو بتا دینا پھر یہ نہیں، میں جرنیل ہیں. پھر دیکھیں ابھی اسی اصول پہ آ جاتے آپ ہیں. اصول یہ رکھیں گے کہ جو بھی کرپشن کرتا ہے اس ملک میں، جو بھی کرپٹ ہیں وہ آپ وہ بات سے آپ نے جرنیلوں کے چکر میں بچانے کے چکر میں بات نہیں سر، بدل کی. کہیں بھی میں اصول کی بات کہیں کر ہو، رہا ہوں کہیں رہتا ہو کوئی ہو، سر. اصول کرپشن کا اصول ہے. یہ اس کو منسلک کرنا، جرنیلوں سے منسلک کرنا ہے، دوسرے سے منسلک کرنا صحافیوں سے ہے، منسلک کرنا ہی نہیں. اگر آپ اور کسی ہم یہ سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس ملک آپ میں کہیں، صحافی کرپٹ ہیں. آپ کہیں جی اس ملک میں آپ جو بھی کرپشن ہے، کرپٹ ہے، نہیں وہ اس کی نہیں بات کریں نا. نہیں، میں اس پر واپس آتا ہوں. میں آپ سے اگر کہوں کہ اس ملک میں صحافی کرپٹ ہیں تو یہ غلط جملہ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ بتائیں کون کرپٹ ہے؟ آپ کے خیال میں کوئی کرپٹ نہیں ہے؟ ہوں گے، مجھے کیا تو پتا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، نہیں، آپ آپ نے فیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں. سر میرے میرے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. میرے پاس تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ کرول حسن ایماندار ہے تو میں یا تو نہیں کہہ کرپٹ رہا، آپ ہے. سے مطالبہ بھی نہیں کر رہا نہیں کہ آپ عرض ہے نا، مجھے میرے پاس جب ایماندار تک ثبوت تسلیم نہیں ہے میں کیجیے. چپ میں رہوں تو گا. صرف یہ گزارش کر میں رہا ہوں. ذاتی سطح پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر نہیں، اقرار بھی لیکن اچھے آدمی ہمارے بھائی ہیں. ایک طبقے کی پوری تاریخ موجود ہے نا کرپشن کی، جعلسازیوں کی، آئین کی پامالی کی، سیاسی مداخلتوں کی. تو اس طبقے کے متعلق تو آپ بات کریں گے نا. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ ذرا ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بیٹھیں گے جہاں دقت ہو سکتی ہے تو ہم نے موضوع ہی بدل دیا ہے کہ جرنیلوں کی کرپشن کی مذمت تو کی جائے گی نا، اور جو رہی ہے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے اور نون فیکٹ ہے پاکستان کا. ان سب کے ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے شہداء سے متعلق، میں سمجھتا ہوں کہ جس نوجوان نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی، اس کے خون کو یہ کہنا کہ آپ اپنے خون کا احسان مت لگائیں، آپ تو پیسے لیتے ہیں اس کے، یا یہ کہنا کہ بہرحال اس کی تنخواہ ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں اس جوان کی بھی، اس کی شہادت کی بھی، اس کی قربانی کی بھی، اور اس کے خاندان کی قربانی کی بھی توہین ہے. مجھے لگتا ہے مولانا صاحب جیسے زیرک آدمی کو اپنا یہ بیان واپس لینا چاہیے. قابل مذمت بات ہے. آپ نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی تحریک چلائیں گے اور سیاسی کارکنوں کی بھی. یہ تحریک کیسے چلائیں گے؟ کب چلانے جا رہے ہیں عمران خان کے لیے تحریک؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ابھی جس پلیٹ فارم پر بھی مجھ سے بات ہوتی ہے، جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، ہم پے در پے عمل جو یہ یعنی گفتگو کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم دا مومنٹ اپنا اسٹرکچر بنا لیں اور ایک ایسا کہ جس سے کوئی آواز میں قوت پیدا ہو سکے، کوئی سکت ہو، ہماری بات کا کوئی وزن یا کوئی حیثیت ہو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم صرف اس لیے نہیں کہ عمران خان کی رہائی کی تحریک، اس لیے کہ اگر آئندہ بھی آپ نے یہ سلسلہ روکنا ہے تو آپ کو بہرحال سیاسی انتقام کی مذمت بھی کرنی ہوگی. اس میں آپ لفظی طور پر جو کر سکتے ہیں، اس میں آپ عملی طور پر جو کر سکتے ہیں، اس میں آپ جو اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق آواز اٹھا سکتے ہیں اور قدم اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھانا ہوگا. اور ہم آج آواز اٹھا سکتے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. جس لمحے ہم کوئی قدم اٹھانے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم عمران خان صاحب سمیت پاکستان کے ہر سیاسی قیدی کے لیے آواز بلند کریں گے، عملی طور پر اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ظاہر جب یہ ہوا اس کی مذمت کریں گے. آپ نے عمران خان پہ بہت سنگین الزامات لگائے، جی. پھر آپ نے کسی عید یا کسی دن آپ نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ کے بعد میں نہیں کروں گا. کیوں معذرت کیوں کی؟ ڈر گئے؟ نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈر گئے تو ڈرنا بھی چاہیے. انسان ہی ڈرتے ہیں، ظاہر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
لیکن کس سے ڈرنا تھا میں نے 3 سال میں نے سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی کا اس سے ماں بہن کی گالیاں، میری جو بیگمات ہیں ان کی تصاویر، ایڈیٹڈ ویڈیوز اور کیا کیا بکواس اور واہیات پر نہیں سنا، تو تب تو نہیں گھبرانا ہوتا، تو بہت ہی یعنی وہ ٹائم تھا کہ جس میں انسان کہتا کہ جناب نہیں یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. تو ہم نے سب وہ 2 3 4 سال فیس کیا. مجھے ایک ریئلائزیشن اس وقت بھی تھی کہ جب میں یہ بات کرتا تھا، دیکھیں جو باتیں میں نے کی ان کے خلاف واقعہ یا خلاف حقیقت ہونے پہ بحث نہیں ہے، یعنی بطور آرگومنٹ آپ بطور دلیل ایز اے فیکٹ اس پہ بہت گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی اس کے حق میں بھی. مجھے یہ بتائیں لیکن آپ نے بشرا بی بی تک بھی ڈسکس کی نا؟ کیا ڈسکس آپ نے کیا، ناجائز ان کی بیٹی بھی ڈسکس کی، کیا ڈسکس آپ کیا، نے ٹویٹس میں ذکر کیا، یعنی ڈسکس کیا کیا ایکچوئل بتائیں مثلا نا، میں نے تاکہ مختلف اسٹیٹمنٹس رہی نا، میں ہاں بس بشرا بی بی کی عدت کے کیس پہ میں نے ہمیشہ اس کی مذمت کی، اس کو گھٹیا قرار دیا. یہ عمران دیکھیں پھر وہی ہم یعنی کہ اس پہ بات پھر واپس آ جائیں گے جب تو معذرت کر چکا ہوں نا. آپ کو لگا کہ یہ غلط تھا، میں اس لیے مجھے معذرت یہ کی. لگا کہ یہ ان کے جو پرسنل ڈیسیژنس یس، تھے وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہے، آپ اس پہ اس کے فیکٹ پہ بات ہاں نہیں کریں. ان پرسنل ڈیسیژنس کو پولیٹیکل آرگومنٹ میں بطور دلیل ہاں بطور بحث استعمال نہیں نہیں کیا کرنا جانا چاہیے. چاہیے تھا، اور اسی لیے میں نے اس پہ بس معذرت فرض کی. کرے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہم جب بھی آپ سے بات کریں گے نا آپ سے متعلق کریں گے، بس جہاں آپ کی ذات پہ متعلق نہیں کریں گے، بالکل کیونکہ ٹھیک ہمارا ہے. اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیں طارق صاحب پتہ ہے کیا، ہم سارے نا ہم ایک دوسرے کو یہ مارجن بہرحال ضرور دیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم لکڑ اور پتھر کے بنے ہوئے کوئی ایسے ڈھانچے نہیں ہیں کہ جن پہ کوئی اپنے ارد گرد کا ماحول یہی یا تو ہم گالی کہتے ہیں، گلوچ. ہاں یہی تو ہم کہتے ہیں بھائی، جی ہم سب انسان ہیں، غلطی کا پتلا ہیں، یہی میں غلطی گزارش کر کریں رہا ہوں، گے. یہی میں آپ گزارش کر رہا سمجھتے تھے کہ جو ہوں. شخصیت پرست نہیں مانتے ہیں نا، وہ آپ کہتے ہیں نہیں ساڈا مہاتما ساڈا میں مہاتما ہے. انہوں کل کیا نا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہاں کے جی نمائندے نوں، یہی میں پرابلم ہے نا، کیا یہاں شخصیت پرستی اور ہاں، موروثیت میں مبتلا لوگ نہیں مانتے، ہم میں تو تسلیم کر رہے میں نے ہیں. کہا مولانا صاحب کو الوہی منصب پر ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے جی یا وہ غلطی غلط بات نہیں غلطی کر نہیں کر سکتے. سکتے. اچھا سر یہ بتائیے گا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں گفتگو کو. یہ آپ نے ایف آئی اے کا وہ بندہ، اس نے صرف ایک جملہ کہا، آپ اس کی نوکری کھا گئے نہیں نوکری تو اللہ ایئرپورٹ. کا شکر ہے اس کی برقرار ہے، اور میں نے آئی میڈ شیور کہ اس کی نوکری نہ جائے. میں آپ کو ایویڈنس دکھا سکتا ہوں آف دا ریکارڈ کیمرے کے بعد کہ میری کن کن لوگوں سے اس کی نوکری کو بچانے کے حوالے سے کیا کیا بات ہوئی. میں آئی میڈ شیور، اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جس لمحے میں ایئرپورٹ سے نکلا مجھے یقین مجھے تھا کہ میں محسن نقوی صاحب تک یہ بات پہنچاؤں یا جو متعلقہ جو لوگ ہیں، لیکن میں نے پروردگار سے اپنے جو ایک آپ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ اللہ میں آئی ول میک شیور کہ اس کی نوکری نہ جائے. ویسے یہ اتنے غصے والی بات تھی؟ طارق صاحب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود اچھا ہوں، ہاں، اپنی یہ مجھے نہیں پتا تھا. اپنی بہن کے ساتھ ہاں ہوں، پھر بندے کو اپنی زیادہ بیوی غصہ کے آیا تھا. ساتھ ہوں، اور ایک عام آدمی کے طور پر امیگریشن کی لائن میں لگے ہوئے ہوں، اور میں آج اللہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے مجھے بہن کی گالی دی. میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا گفتگو کا، مجھے ہاں پتا تھا پی ٹی آئی کے آپ سارے نے، دوست کہیں گے نہیں اچھا دی جھوٹ بول رہا یہ ہے. بات آپ نے نہیں کی پہلے؟ جی میں نے کی، لیکن پھر میں نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں کی. آپ نے ڈیبیٹ میں نے کسی کہا اور دفعہ کرو، دی گالی نہیں دی، اس بحث میں نہیں پڑتے. ہم اس بحث پہ آ جاتے ہیں جو وہ خود مان رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ کہا کہ اس کا حال بھی فلاں جیسا ہوگا یا یہ بھی فلاں کی طرح ذلیل ہوگا. آپ کسی کو بھی اپنے پولیٹیکل ڈفرینس کی بنیاد پہ اس کی فیملی کی موجودگی میں تضحیق کا نشانہ نہیں بنا سکتے. اگر آپ یہ اجازت دیں گے نا تو کل گلیوں میں، بازاروں میں، چوراہوں میں، شاپنگ مالز میں لوگ بیویوں کی، والدہ کی، بہنوں کی موجودگی میں ایک دوسرے کو اچھا گالیاں بھی دیں گے اور جملے بھی کسیں گے. اصل میں اگر کہوں کہ اصل آپ کو غصہ یہ تھا کہ ایک تو آپ کی فیملی ساتھ تھی، دوسرا اس نے بہن کی گالی دی. جی ہاں باقی جو آپ نے ڈیبیٹ بنائی میں یا سمجھتا ہوں وہ اس کو میں ایکول خرابی سمجھتا ہوں. میں نہیں چھپنا چاہتا گالی کے دلیل کے پیچھے. میں اس پر آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ 4 سال سے یہ نیریٹو اور بیانیاں بنا رہے ہیں کہ یونیفارم میں ایک آدمی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، تو جب وہ آدمی یونیفارم میں اپنے منصب پر موجود رہ کے کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے. آپ کو اس کو ہیرو بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے. اس کا رویہ غلط تھا جی کہ آپ کا اتنا ٹریگر ہو جانا، ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے لگے ہیں کیا آپ. میں نے اس کو ماں بہن کی کوئی گالی دی؟ نہیں آپ وہ چیخے، میں نے وہ کوئی تھپڑ مارا چلائے، اس کو؟ کیا نہیں کیا میں نے؟ آپ ایسا وہ کیا کیا جو آپ کو لگتا ہے ناگوار گزرا؟ وہ بہت چیخے، پھر تو بہت اس سے کیا چلائے فرق آپ. پڑتا ہے؟ ایک آدمی آپ کو آپ کی بیوی کی موجودگی میں بہن کی گالی دیتا ہے، ایک آدمی آپ کی فیملی کی موجودگی میں آپ پہ ایک پولیٹیکل طنز کستا ہے، آپ کو تضحیق اور تذلیل کا نشانہ بناتا ہے، اور آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ ذرا اونچا ہو کے لاؤڈ آواز میں اس کو آئینہ دکھا سکیں، شرم دلا سکیں. ایسا میں نے کیا کر دیا جس پہ اعتراض ہے آپ اس کو؟ شخص نے معافی مانگی آپ سے؟ نہیں. آپ نے کس کو کہا کہ اس کی نوکری بچوائی؟ میں مناسب نہیں لگتا، میں آپ کو آف دا کیمرہ بتا دوں گا. مجھ سے اچھا جتنے لوگوں نے پوچھا اس وقت فوری طور پر ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز جو ایف آئی اے کے ہیں، مجھے تقریباً اگلے 10-15 منٹ میں کالز آنا شروع ہو گئیں. متعلقہ 2-3 وزراء کی اس حوالے سے مجھ سے بات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے کہ ہر ایک شخص سے میں نے یہ درخواست اور ریکویسٹ کی کہ پلیز اس کی نوکری کے حوالے سے کوئی چیز نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجیے. میں نے اسی رات باہر نکلتے ہوئے اپنی بیگم کو جو میسج کیا کہ یار جو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، جو دوستوں نے بھی، جو ہمارے ساتھ کچھ 2-3 لوگ تھے، ان سے بھی کہیں کہ ویڈیوز نہیں ہم نے کسی نے پبلش کرنی، میں نہیں چاہتا اس بچے کی نوکری پہ کوئی فرق پڑے. وہ اس وقت کا یعنی تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے جو ہوا 9 سم تھنگ پہ وہ آڈیو نوٹ بھی جو میں نے فرا کو کیا وہ بھی موجود ہے.